یوسف بن تاشفین جو مرابطین سلطنت کا عظیم حکمران تھا کا سب سے مشہور واقعہ معرکہ ذوالفقار ہے جو 1086 میں پیش آیا۔ یہ معرکہ اس وقت ہوا جب اندلس کے مسلم حکمرانوں نے عیسائی بادشاہ الفونسو ششم کے بڑھتے ہوئے حملوں سے بچنے کے لیے یوسف بن تاشفین سے مدد مانگی۔ اس وقت اندلس کے مختلف مسلم طائفہ حکمران ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے اور الفونسو ششم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ خاص طور پر اس وقت نے 1085 میں تلتلیا پر قبضہ کر لیا جو اندلس کا ایک بڑا اسلامی مرکز تھا۔ اس خطرناک صورتحال میں اندلس کے چند مخلص مسلمان حکمرانوں خاص طور پر المعتمد بن عباد نے یوسف بن تاشفین کو مدد کے لیے بلایا۔ یوسف بن تاشفین ایک دیندار اور بہادر عظیم جنرل تھا جس نے مراکش سے ایک طاقتور فوج کے ساتھ اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندلس پہنچا اس نے فوراً مسلم حکمرانوں کو متحد ہونے کا حکم دیا اور ایک مشترکہ اسلامی فوج تشکیل دی۔ دوسری طرف الفونسو ششم کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ یوسف بن تاشفین اس ایک عظیم فوج کے ساتھ آ رہا ہے تو اس نے بھی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے عیسائی یورپی بادشاہوں سے مدد طلب کی۔ یوسف بن تاشفین اور الفونسو ششم کی فوجیں ذوالفقار کے میدان میں ایک دوسرے کے مدمقابل آئیں۔ یوسف نے جنگ سے پہلے الفونسو کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یوسف نے اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے تیار کیا اور زبردست جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں عیسائی فوج بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ حملہ آور ہوئی اور مسلم فوج کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن یوسف بن تاشفین کی قیادت میں مرابطین کے تازہ دم دستے اچانک حملہ آور ہوئے اور عیسائی فوج کو سخت نقصان پہنچایا۔ یوسف بن تاشفین کی جنگ حکمت عملی سے بہت شاندار تھی۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں اندلس مسلمان تھے جو سب سے پہلے لڑے۔ دوسرے حصے میں مرابطین کے بہترین جنگجو تھے جو کچھ دیر بعد حملہ آور ہوئے اور تیسرے حصے میں یوسف بن تاشفین خود اپنے خاص دستے کے ساتھ موجود تھا جو آخری فیصلہ کن حملہ کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی عیسائی فوج کا زیادہ تر حصہ تھک چکا تھا یوسف بن تاشفین نے اپنے تازہ دم فوجیوں کو حملہ کا حکم دیا اور زبردست قوت کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بری طرح شکست کھا گئے۔ الفونسو ششم بڑی مشکل سے بچ کر بھاگ نکلا لیکن اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ طائف کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائی فوج کے تقریباً 70,000 سپاہیوں میں سے بہت کم زندہ بچ سکے۔ اس شاندار فتح کے بعد یوسف بن تاشفین اندلس کے مسلمانوں کے ہیرو بن گئے اور انہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں اندلس میں عیسائیوں کی پیش قدمی کی دہائیوں تک رہ گئی اور مرابطین سلطنت اندلس کے زیادہ تر حصے پر قابض ہو گئی۔ لیکن یوسف بن تاشفین کو یہ محسوس ہوا کہ اندلس کے مسلم حکمران عیاشی اور سازشوں میں مصروف ہیں اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان طائفہ حکمران کو ہٹا کر اندلس کو مرابطین سلطنت کے تحت متحد کیا جائے۔ یوسف بن تاشفین کی اس دیانتداری، عدل، شجاعت اور حکمت عملی نے اس تاریخ کے عظیم ترین اسلامی حکمرانوں میں شامل کر دیا۔